السلام مولاي مولاي السلام السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. خدا سے نزدیک جانا کسے کہتے ہیں؟ خدا کے نزدیک ہونا کسے کہتے ہیں؟ قربتاً الی اللہ، جس کو ہم لوگ عربی میں ترجمہ کریں گے قربتاً الی اللہ، اسے کیا ہوتا ہے یہ؟ تو میں بہت جلدی سے عرض کروں گا، کہیں اور موقع ہوتا ہے تو میں اس کو بہت تفصیل سے عرض کرتا ہوں، لیکن یہ کہ ظاہر ہے کہ ہم وقت کی محدودیت کی خاطر نہیں چاہیں گے بہت زیادہ ہر مفہوم کی تفصیل میں جائیں. قرب جسمانی نہیں ہو سکتا ہے. آپ کے اور میرے جسم اسی دنیا میں رہیں گے، اسی زمین کے اوپر رہیں گے، ہمارے جسم تو اوپر نہیں جائیں گے، تو ہم جسمانی طور پر خدا سے نزدیک نہیں ہوں گے. تو پھر آپ فوراً کہیں گے بھائی روحانی طور پر خدا سے نزدیک ہوں گے. روحانی طور پر خدا سے نزدیک ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک مطلب ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو میں کہوں گا خدا وہ کر دے گا. ہاں یہ ہوتا ہے کہ مثلا اگر آپ کسی کے نزدیک ہوتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ جب کسی کی سفارش کرتے ہیں تو وہ مان لیتا ہے. آپ بیچ میں آ گئے تو وہ مان لے گا. ایسے ہی مجھے یاد آ گیا، کوئی مدینے کے اندر شخص آیا، اس نے لوگوں سے پوچھا کہ مجھے اللہ کے رسول سے کوئی بات کہنی ہے، کیسے کہتے ہیں؟ لوگوں نے کہا جاؤ، نبی خدا اللہ کے نبی کریم ہے، تم جا کے ان سے ایسی ہی کوئی بات کہہ دو، وہ مان لیتے. کہنے کا نہیں، میں چاہتا ہوں ذرا اسپیشل طریقے سے کچھ، یعنی کوئی بندوبست کر کے جاؤں. لوگ کہتے ہیں ہمیں نہیں معلوم بندوبست کسے کہتے ہیں، ہم تو جو اللہ کے نبی سے کہنا ہوتا ہے ہم ایسے ہی کہہ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں تھوڑا دیر دیکھتا ہوں، تو اللہ کے نبی کو دیکھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اللہ کے رسول تشریف لا رہے تھے اور امام حسین ان کے کندھوں پر تھے. جیسے ہی اس نے دیکھا، کہنے کا اب مجھے سمجھ میں آ گیا، اب مجھے سمجھ میں آ گیا مجھے کیا کرنا. ایک موقع کے اوپر انتظار کرتا رہا. امام حسین گلی میں تنہا کھڑے ہوئے تھے. نزدیک آیا اور کہنے کا فرزند رسول، اگر آپ کو میں آپ کے نانا کے پاس لے جاؤں آپ میری سفارش کر دیں گے؟ ہم کر دوں گا، سفارش کروں گا. کہ اگر آپ اجازت دیں تو آپ کو گود میں اٹھا لوں. کہاں تھی. امام حسین کو گود میں لیا، اللہ کے رسول کے پاس آیا. کہنے کا اے اللہ کے رسول، آپ کو آپ کے نواسے کا واسطہ، میرا ایک کام ہے آپ سے. کیا میں نے مصائب پڑھے آپ کے سامنے؟ تو آپ کے دل میں غم کیوں آ رہا ہے؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں آ رہے ہیں؟ یہ وہ محبت ہے جو خدا نے امام حسین کی میرے اور آپ کے دلوں میں ڈال دی. بھئی ہم نے مصائب تو نہیں پڑھے، مصائب بھی نہیں پڑھے اور فضائل بھی نہیں پڑھے، لیکن یہی واقعہ میرے اور آپ کے لیے مصائب بھی بن رہا ہے، یہی واقعہ میرے اور آپ کے لیے فضائل بھی بن رہا ہے. اللہ نے ان کی محبتوں کو ہمارے دلوں میں ڈال دیا ہے. قریب ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے. اس مثال کے اندر اللہ کے رسول سے سید الشہداء قریب ہیں. نشانی کیا ہے؟ جب وہ آدمی سید الشہداء کو لے کر گیا تو اللہ کے رسول نے کہا میرے تمہاری بات قبول، تمہارا واسطہ قبول، معاملہ ختم ہو گیا. اور اس مثال کے اندر ہمارے دل امام حسین سے قریب ہے. کیوں قریب ہے؟ جیسے ہی ان کی محبت کا کوئی واقعہ ہم نے سنا، ہمارے دلوں میں ایک محبت کا اثر آنسوؤں کی صورت میں آیا. یہ غم کے آنسو نہیں تھے، یہ محبت کے آنسو تھے. یہ قریب ہونے کی نشانی ہے. ہمیں خدا سے قریب ہونا ہے، اللہ سے نزدیک ہونا ہے. اس قرب کو کیسے لے کر آئیں؟ اس قرب کو کیسے لے کر آئیں؟ 2-3 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اس سے کوشش کروں گا کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں اس مفہوم کو آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہمیں خدا سے قریب کیسے آنا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں معمولاً کوشش یہ کر رہا ہوتا ہوں کہ بہت زیادہ شخصی تجربے سے جو ہمارے اور اپنے آپ کے اور ہمارے دلوں پہ گزرتی رہتی ہے اس سے فائدہ اٹھاؤں، تاکہ ہم ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی علمی ایسی باتیں کر رہے ہوں جن کا تعلق گراؤنڈ ریئلٹیز سے نہ ہو. نہیں، ہم تھوڑا سا واقعے سے نزدیک رہیں. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اپنے دل سے پوچھیے گا، ہم خدا کو حاضر سمجھتے ہیں یا خدا کو غائب سمجھتے ہیں؟
مثلا جب میں آپ کی خدمت میں خدا کے بارے میں سب کچھ کہہ رہا ہوں تو ایسا نہیں لگ رہا کہ ہم کسی تھرڈ پرسن کے بارے میں بات کر رہے ہیں، یعنی یوں لگ رہا ہے جیسے میں تو حاضر ہوں، آپ بھی حاضر ہیں، اور جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں وہ غائب ہے۔ صحیح پوچھو تو وہی تو حاضر ہے، ہم سب تو کچھ ہیں ہی نہیں۔ یہ ہمارے دماغ میں نہیں آ پا رہا، ہم لوگ خدا کے حضور کو نہیں سمجھ پا رہے۔ تو پہلی محنت اس بات کے اوپر کر لیں میں اور آپ اپنے دل کے اندر، خدا حاضر ہے، خدا حاضر ہے۔ اور اس بات کو خدا متعال نے قرآن کریم میں نہیں معلوم کتنے طریقوں سے بیان کیا۔ مثلا وہ جو مشہور معروف آیہ کریمہ میرے اور آپ کے پاس ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم ان کی شہ رگ سے، اس کی شہ رگ سے زیادہ اس سے نزدیک ہے۔ اور حقیقت میں آپ کو بتاؤں، خدا شہ رگ سے زیادہ نزدیک ہے، بلکہ شہ رگ میں اور ہم میں شاید کوئی فرق ہو، ہم میں اور خدا میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہم اس بات کو احساس کرنا ہے، خدا متعال کے حضور کو اپنے اندر احساس کرنا ہے۔ اچھا، دو تین باتوں کو احساس کر لیں تو ہمارا خدا متعال کے ساتھ تعلق بہت اچھا ہونے لگتا ہے۔ اور یہ ماہ مبارک رمضان بڑا اچھا وقت ہے کہ آپ مثال کے طور پر افطار کے موقع پر، افطار کا موقع تو بڑا خطرناک ہوتا ہے سوچنے سمجھنے کے لیے، سحری کے موقع کے اوپر، سحری کے بعد مثال کے طور پر جب یہ چیپٹر کلوز ہو گیا کہ بھائی اب کھانے سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر انسان کا دماغ تھوڑا سا خدا کی طرف جاتا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، پتہ نہیں کس طرح سے میں اور آپ یہ موقع نکالیں گے، خالی پیٹ خدا کی طرف توجہ دینا بہت آسان ہے، خالی پیٹ خدا کی طرف توجہ دینا بہت آسان ہے۔ ہمارے پاس ایک بہت نفیس روایت موجود ہے شب قدر کے حوالے سے، بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ سے درود بھیجے گا محمد مفاتیح الجنان کے اندر میرے خیال میں ذکر موجود ہے کہ بی بی گھر کے بچوں کو شب قدر کے موقع کے اوپر کھانا خفیف دیتی تھی تاکہ بچے جاگ سکیں اور شب قدر کی برکتوں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو اب شب قدر کے، اب اسی ماہ مبارک رمضان کے اندر افطار کے بعد یا مثال کے طور پر سحری کے بعد تھوڑا سا خالی وقت نکال کر، یعنی جس میں کچھ لوگ آپ کو ڈسٹرب نہ کر سکیں، آپ اپنی جگہ پر خالی بیٹھے ہوں، فارغ بیٹھے ہوں، تنہا بیٹھے ہوں، تھوڑا سا سوچئے گا خدا کی نعمتیں میرے اوپر کتنی ہیں، اس کی رحمتیں میرے اوپر کتنی ہیں۔ اور میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا پہلے وقت کے امام کے حوالے سے، اس کی محبتیں میرے اوپر کتنی ہیں۔ ہم خدا اور اس کے نظام کو حاکم سمجھ رہے ہیں، محب نہیں سمجھتے، چاہنے والا نہیں سمجھتے۔ اگر اس بات کے اوپر غور کرنا شروع کریں، ٹھیک ہے حاکم تو ہے، چاہنے والا ہے یا نہیں ہے، محبت کرنے والا ہے یا نہیں ہے۔ میری زندگی میں کون کون سے ایسے مقامات تھے کہ اگر ذرا سا کچھ اور ہوتا تو میں کچھ اور ہوتا، خدا نے بچا لیا۔ ان محبتوں کو درک کریں۔ اچھا، جیسے جیسے آپ خدا کے حضور کو درک کریں گے کہ خدا حاضر ہے، خدا موجود ہے، جیسے جیسے خدا کی محبتوں کو درک کریں گے کہ خدا محبت کرتا ہے، ایک اور درک کریں، جیسے جیسے آپ خدا کی قدرتوں کو درک کریں گے، قدرت کتنی اس کی۔ اور دعائے افتتاح کے اندر گویا بہت خوبصورت ایک جملہ موجود ہے، ظاہر پوری دعا بہت خوبصورت ہے، یہ جملہ بہت ہی خوبصورت ہے، تعریف خدا کی اس کے علم کے اوپر، اس کے علم اور قدرت کے ساتھ۔ علم رکھتا ہے کہ میں نے گناہ کیے، قدرت رکھتا ہے کہ مجھے سزا دے، پھر بھی صبر کرتا ہے، بندے کو موقع دیتا ہے، کوئی بات نہیں۔ اچھا بھائی، ایک دفعہ یہ ہوتا ہے، مثلا میں کسی کمپنی کا مالک ہوں، فرض کر لیجئے، میرے پاس ملازمین ہیں، وہ ملازمین غلطی کرتے ہیں اور میں جب چاہوں ان کو فائر کر سکتا ہوں، لیکن نہیں کرتا، کیوں؟ میں اس کو فائر کر دوں گا، بعد میں دوسرا لانا مصیبت پڑ جائے گی، کہاں سے لاؤں گا؟ پھر جب میں اس کو فائر کروں گا، دوسرا آئے گا، میرا کام ڈسٹرب ہوگا، مجھے لاس ہوگا۔ خدا کو یہ سب نہیں ہونا ہے۔ تو چاہتا تو کیا کر سکتا تھا؟ میرے پہلے گناہ پہ مجھے اٹھا کے پھینک دیتا، اور اس کے اٹھا کے پھینکنے کے لیے ایک کافی تھا، وہ کیا کہتا؟ اب اس کو مسجد نہیں آنے دوں گا،
اب اس کو نماز کے لیے کھڑا نہیں ہونے دوں گا، نعوذ باللہ اب اس کو کبھی دعا مانگنے کی توفیق نہیں دوں گا. اتنا ہی کافی تھا، وہ سب کر سکتا تھا. اس کے باوجود اس نے کیا کیا؟ اس نے کیا کہ جب میں نے نعوذ باللہ تعالی گناہ کیا اور وہ اس کے علم میں تھا اور اس کی قدرت میں تھا، تو اس نے فرشتوں سے کیا کہا، اے فرشتوں 3 پہر تک گناہ مت لکھو، شاید توبہ کر لو، وقت گزرنے دو، شاید توبہ کر لے. اچھا خدایا اگر تو لکھ لیتا اور توبہ میں کر لیتا تو میرے گناہ کو بخش دیتا؟ کہتا ہم بخش دیتا، مٹا دیتا، ہمیں مٹا دیتا. تو پھر تو نے پہلے مرحلے میں لکھنے کیوں نہیں دیا؟ کہتا ہے میں اپنے بندے کا ریکارڈ بھی خراب نہیں کرنا چاہتا، ریکارڈ بھی نہیں خراب کرنا چاہتا، تو میں کیوں لکھواؤں اور مٹواؤں؟ میں پہلے فرشتوں سے کہوں گا لکھو نہیں، شاید توبہ کر لیں، شاید شرمندہ ہو جائے. اچھا اگر خدا میں شرمندہ ہو گیا تو میرے ریکارڈ کو صاف کر دے گا؟ کہتے ہیں میں صاف کر دوں گا. نہیں، خدا 2 فرشتوں کو تو پتہ چل گیا نا کہ میں نے گناہ کیا تھا. کہتے ہیں مطمئن رہو، ان کے دماغ سے بھی نکال دوں گا، ان کو بھی یاد نہیں رہے گا کہ تو نے گناہ کیا تھا. ہے خدایا تو اتنا لطف کرنے والا ہے، اتنا رحیم ہے، اتنا چاہنے والا ہے. اور اس چاہت کے پیچھے ایک بہت عجیب بات ہے، بہت عجیب بات ہے، میری عزت کا کتنا دفاع کرنے والا ہے، میری عزت کا کتنا دفاع کرنے والا ہے. تو وہ یہ کہتا ہے کہ تم مطمئن رہو، میں فرشتوں کے سامنے سے بھی مٹا دوں گا، ان کی آنکھوں کے سامنے بھی نہیں رکھوں گا کہ کل قیامت کے دن تمہیں میرے 2 فرشتوں کے سامنے ندامت اٹھانی پڑ جائے. نہیں، میں نہیں کروں گا، ان کے سامنے سے بھی مٹا دوں گا. تو عزیزان محترم، یہ محبت نہیں ہے خدا کی، یہ خدا کی عنایت نہیں ہے. ایسو ہماری اور آپ کی اولاد اگر ہمارے ساتھ کوئی غلط کام کرتی ہے نا، لاکھ ہم کہیں میں نے بھلا دیا، لیکن ایک دراڑ جو ہے نا وہ رہ جاتی ہے کہ ایک دفعہ اس نے مجھ سے یہ کہا تھا. تمام تر قدرتوں کے ساتھ وہ خدا وہ دراڑ نہیں رکھتا، وہ نشان نہیں رکھتا، کہتا میں صاف کر دوں گا. اور اس میں اتنے واقعات ہیں. میں ایک آدھ واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. اچھا ان واقعے کے ذریعے میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں اور میں اس موقع کے اوپر کیا حاصل ہونا چاہیے؟ میں چاہ رہا ہوں میں اور آپ اللہ کی محبتوں کو درک کریں، اور جب آپ اور میں تنہائی میں بیٹھیں تو اس محبت خدا کو یاد کریں کہ اے خدا تو میرا اتنا چاہنے والا ہے، بدقسمتی ہوگی کہ میں تجھے سنبھال کے نہ رکھوں. آپ تصور کیجئے اگر آپ کو دنیا میں کوئی مخلص بندہ مل جائے. مجھے کافی وقت گزارنے کا موقع مل گیا اور کافی ملکوں کو دیکھنے کا، دوستوں سے ملنے کا موقع ملا، تو مجھے ایک قانون پتہ ہے، اور وہ قانون مجھے سمجھ میں آیا کہ اگر مجھے کہیں کوئی مخلص بندہ نظر آئے تو مجھے یہ چاہیے کہ دونوں ہاتھوں سے اسے پکڑ لوں. کیوں؟ اس دنیا میں مخلص نہیں ملتے، اس دنیا میں مخلص نہیں ملتے، مغرض ملتے، کسی غرض سے ملنے والے ملتے، مخلص نہیں ملتے. 4 خرابیاں ہونا قبول کر لیں، کوئی بات نہیں، کندھے سے پکڑ لیں، جانے نہ دو. کیوں؟ کب دوبارہ مخلص ملے گا؟ اور غریب انسان وہ ہے، محروم انسان وہ ہے جس کو کوئی مخلص ملے اور وہ کھو دے. محروم وہ ہے. دولت کھونے والا محروم نہیں ہے، دولت پھر مل جاتی ہے، ہونے سے بھی بہت کچھ نہیں ہونا تھا. مخلص دوست نہیں ملتے، مخلص دوستوں کی قدر کریں. اچھا اب سب سے زیادہ مخلص کون ہے؟ کون خدا سے زیادہ مخلص ہو سکتا ہے؟ اگر ہمارا کوئی مخلص دوست ہم سے ناراض ہو جائے نا تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح سے ہو سکے اس کو منا لیں. خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ اگر ناراض ہو گیا، بہت ناراضگی ہو گئی، واپس نہیں آیا، محرومیت آئی. میں اپنے اور آپ کے راز کہیں نہیں بولنا چاہوں گا، لیکن آپ نے کبھی انسانوں سے بھی کہیں محبت کی ہوگی نا، کوئی انسان آپ کو پسند آیا ہوگا. اس اعتراف میں کیا مشکل ہے بھائی کہ کوئی اولاد میں کوئی مسئلہ انسانی زندگی میں ہوتا ہے جو اس کو پسند آتا ہے. اچھا اگر وہ ناراض ہو جائے پھر بے چینی آتی ہے یا نہیں آتی؟ انسان بے چین ہو جاتا ہے. آپ تصور کریں خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ آپ کی اپنی اولاد میں سے، آپ کی بھائیوں میں سے کوئی ایسا جو آپ کا بہت چاہنے والا ہو اور
بیٹھ کے کہنا اچھا نہیں ہے، لیکن بہرحال آپ کے اپنے ازواج میں سے میاں بیوی کے تعلقات اچھے ہوتے ہیں، ان میں سے اگر ناراضگی ہو جائے بے چینی آتی ہے نہیں آتی؟ بے چینی آتی کہ بھی ٹھیک ہے ایک وقت گزارا ہم نے ساتھ ہیں، اب ناراضگی ہے۔ میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا، خدا کو ناراضگی کر کے بے چینی نہیں آتی۔ اگر خدا کو ناراض کیا ہے بے چینی نہیں آنی چاہیے۔ میں نے کیوں خدا کو ناراض کیا؟ اتنے چاہنے والے خدا کو کیا ضرورت تھی میرے لیے؟ اور جس کو میں ناراض کر چکا ہوں، اس کی ناراضگی کے بعد پوری دنیا کی اچھائیاں مجھے اچھائی دے سکتی ہیں کیا؟ قرآن کریم بھرا ہوا ہے اس موضوع کو پہنچانے کے لیے کہ اگر خدا نہیں چاہے نا تم کچھ نہیں کر پاؤ۔ ایک مکھی تم سے چھین کے لے جائے نا تم واپس نہیں لا سکتے۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے مکھی تم سے چھین کے لے جائے تم واپس نہیں لا سکتے اگر خدا نہیں چاہے۔ محبتیں تو دور کی بات ہے، کیوں خدا کو ناراض کروں؟ میں اس ماہ مبارک رمضان کو کس عنوان سے یاد کروں؟ اس ماہ مبارک رمضان کو یاد کروں کہ یہ بہار قرآن ہے، قرآن کریم کی بہار کا مہینہ ہے، اور میرے اور خدا کے تعلق کے لیے بہار کا مہینہ ہے۔ میرے اور خدا کے تعلق کے لیے بہار کا مہینہ ہے۔ تو میں کیا کروں؟ میں اس مہینے کو استغفار کا مہینہ قرار دوں، جیسے کہ ہمارے پاس موجود ہے روایات کے اندر۔ استغفار کا مہینہ قرار دوں، پھر خدا کی رحمتوں کا مہینہ قرار دوں اس کو۔ استغفار کا مہینہ کیسے قرار دوں؟ اس کے لیے میں ایک تجربہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے گا انشاءاللہ۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حسین